محترم سامعین، اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اللہ اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے بے شمار رسل دنیا میں بھیجے، ان میں سے ہم نے بعض کا آپ سے تذکرہ کر دیا اور بہت سارے انبیاء کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔ منہم من قصصنا، بعض کے واقعات آپ سے بیان کر دیے، ومنہم من لم نقصص علیہ، اور بعض کے آپ سے بیان نہیں کیے۔ کہ ہم نے بے شمار انبیاء اس دنیا میں بھیجے، ہم نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا، بعض انبیاء کا قرآن میں تذکرہ کیا۔ جن انبیاء کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ان میں سے ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، کہ اللہ فرما رہے کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں تذکرہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور عیسائی ان کے نظریات غلط تھے۔ عیسائیوں کا کیا نظریہ تھا؟ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، یا عقیدہ تثلیث، ثالث من ثلاثہ، تین میں سے ایک ہے کہ خدا تین ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ ہے، ایک اللہ، ایک عیسیٰ، ایک بی بی مریم، یہ تینوں مل کر خدا ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک ہے یہودیوں کا عقیدہ، وہ بھی غلط ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، انہوں نے غلط کام کیا، زنا کا ارتکاب کیا، جس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، تو یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو عقیدہ عطا فرمایا جو عقیدہ صحیح ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ نے ان کو نبی بنائے، اللہ ان کو نبی بنائیں گے، اللہ کتاب عطا فرمائیں گے، یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوائی، تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ رب العزت نے مکمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں کر دیا، کچھ سورہ آل عمران میں اور کچھ سورہ مریم میں اللہ نے مکمل تذکرہ کر دیا۔ ابتدا سے کر دیا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت عمران کی اولاد کو اللہ نے چن لیا ہے۔ جہاں اللہ حضرت آدم کا، نوح کا اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کر رہے، وہیں اللہ حضرت عمران کی اولاد کا بھی ذکر کر رہے کہ حضرت عمران کی اولاد کو ہم نے چن لیا۔ یہ عمران کون تھے؟ یہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم اور ان کی جو والدہ تھی ان کا نام حنا اور والد کا نام عمران ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عمران کی اولاد کو چن لیا، عمران کی اولاد کا انتخاب کر لیا۔ یہ حضرت عمران کی جو بیوی تھی، بی بی حنا، یہ انتہائی نیک خاتون تھی، انتہائی نیک، اور حضرت عمران یہ بیت المقدس کے امام تھے، مسجد اقصیٰ کے یہ امام تھے، اور ان کی اہلیہ بی بی حنا بنت فاخور یہ انتہائی نیک صفت خاتون تھی۔ انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے جو اولاد عطا فرمائیں گے، میں اس اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرما رہے ہم نے بی بی مریم کو چن لیا۔ یہ ان کی والدہ نظر مان رہی ہیں کہ اللہ جو مجھے اولاد عطا فرمائیں گے، میں اپنی اس اولاد کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ ذہن میں آ رہا ہے لڑکا، میرے لڑکا پیدا ہوگا، میں اس لڑکے کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى،
جب پیدائش ہوئی تو دیکھا یہ تو بیٹی ہے، اب پریشان۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے اللہ میں نے تو یہ سوچا تھا میرے بیٹا ہوگا اور میں اس کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، اے اللہ میری تو بیٹی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اللہ نے فرمایا اسی کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دو، بی بی مریم۔ اللہ فرما رہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، کہ مریم کا انتخاب ہو گیا، مریم کو اللہ نے چن لیا۔ اب حضرت بی بی مریم کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا جائے، ابھی چھوٹی ہیں، دودھ پیتی ہیں، لیکن فیصلہ ہو رہا ہے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا جائے۔ اب ان کی کفالت کون کرے، کس کی نگرانی میں جائیں؟ عمران کا انتقال ہو چکا ہے جو بیت المقدس کے امام تھے، اب بیت المقدس کے مختلف امام ہیں، مختلف لوگ موجود ہیں جو بیت المقدس کی نگرانی اور شورا کا کام کرتے ہیں۔ جتنے لوگ تھے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ بی بی مریم کو ہماری کفالت میں دے دو، اس لیے کہ ہم بیت اللہ کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم ان کی تربیت کریں گے اور ہم ان کی پرورش کریں گے۔ انہی لوگوں میں جو بیت المقدس کی خدمت پہ معمور تھے یا بیت المقدس میں امامت کے فرائض انجام دینے میں معمور تھے، ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے جو حضرت حنا کی بہن کے شوہر تھے، یعنی حضرت مریم کے خالو تھے۔ تو حضرت زکریا فرمانے لگے دیکھیں میری یہ بھانجی ہے، میں اس کا زیادہ اہل ہوں کہ میری کفالت میں آئے۔ بہرحال ان سب نے کہا قرآن دازی ڈالیں گے، جس کے نام کا قرآن نکلے گا وہ ان کی کفالت میں چلی جائیں گی۔ سارے لوگوں کے جتنے لوگ شورا میں تھے اس وقت بیت المقدس کی نگرانی پر معمور تھے، سب کے نام ڈالے گئے۔ ایک نام حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا، انہی میں قرآن دازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ تو حضرت مریم بچپن ہی سے حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں چلی گئی، ان کی تربیت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی اس وقت، اب حضرت زکریا نے ان کی دینی اعتبار سے تربیت کرنی شروع کی اور ان کے لیے بیت المقدس میں ہی سائڈ پر ایک حجرہ بنا دیا گیا تھا۔ بی بی مریم جہاں پر رہتی تھی وہیں بی بی مریم کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام گھر سے کھانا پینا بھی لے کر آتے اور ان کی تربیت کرتے، ان کو دینی تعلیمات سکھاتے، اور بس بی بی مریم کا کام صرف عبادت کرنا تھا۔ بی بی مریم وہیں پر رہی، اسی حجرے میں رہتی۔ ایک مرتبہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس حجرے میں آتے ہیں کھانا لے کر، کھانا دینے کے لیے، وجد عندها رزقا، ان کے پاس پہلے سے پھل ہیں۔ حضرت مریم سے پوچھتے ہیں زکریا علیہ السلام انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ یہ تو کمرہ میں بند کر کر جاتا ہوں، کمرے کی چابی میرے پاس ہے، کسی کے پاس ہے نہیں، یہ پھل کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ میرے پاس کسی مخلوق نے نہیں بھیجے، لوگ نہیں آئے تھے، دروازہ بند تھا، لیکن اللہ کو پھل پہنچانے کے لیے دروازے کی حاجت نہیں ہے۔ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے مجھے پھل عطا فرمائے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام عمر 120 سال، اولاد نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، ہاتھ اٹھا رہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ آپ مریم کو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہیں، کیا مجھ بوڑھے کو اس بڑھاپے کی اولاد صورت میں آپ اولاد نہیں دے سکتے؟ یقیناً آپ اولاد دینے پر قادر ہیں، آپ مجھے اولاد عطا فرما دیجئے۔ رب انی وہن العظم، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، لیکن اے اللہ میں آپ سے اولاد طلب کرتا ہوں۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد کی خوشخبری دی اور نام بھی بتا دیا کہ اللہ نام رکھ رہا ہے یحییٰ، اللہ نے نام کا بھی انتخاب کر دیا۔ بہرحال حضرت بی بی مریم یہ اسی حجرے میں رہتی اور اسی حجرے میں بس اللہ کی عبادت کرتی تھی، صرف اللہ کی طرف متوجہ تھی، کبھی مخلوق کی طرف متوجہ نہ ہوئی، لوگوں کے پاس آنا جانا ان کا نہیں تھا، صرف اللہ اللہ کرتی تھی۔
اب اللہ نے فیصلہ کیا حضرت بی بی مریم کو اولاد دینے کا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ نے ایک مرد کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انسانی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ کس وقت؟ جس وقت بی بی مریم پردے کے اندر حجرے میں عبادات میں مصروف تھی، اس وقت اللہ نے ایک فرشتہ حضرت بی بی مریم کے پاس انسانی صورت میں بھیجا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، ان کنت تقیہ، حضرت بی بی مریم انتہائی نیک صفت خاتون جب مرد کو دیکھا اپنے کمرے میں تو پریشان ہو گئی، کیا کہنے لگی؟ انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، من کا، آپ سے، ان کنت تقیہ، اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو میرے قریب نہ آنا۔ انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ مجھے انسان سمجھ رہی ہیں، مرد سمجھ رہی ہیں، میں انسان نہیں ہوں۔ انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تو آپ کو ایک نیک لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے، بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ آپ کو لِأَهَبَ لَكِ، اللہ آپ کو ایک لڑکا تحفے میں دینے والا ہے۔ عجیب لفظ استعمال کیا، لِأَهَبَ۔ حضرت جب زکریا علیہ السلام کی بات آئی تو کہا یبشرک، اللہ آپ کو بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے، اس لیے کہ اولاد میاں بیوی ہے، اولاد ہو رہی ہے تو یہ خوشخبری کی صورت میں ہو رہی ہے۔ حضرت مریم کو جب اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں تو خوشخبری کا لفظ یبشرک کا استعمال کیا، اللہ بشارت دے رہا ہے، اللہ خوشخبری دے رہا ہے۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ لِأَهَبَ، اللہ آپ کو گفٹ دے رہا ہے، اللہ آپ کو ہدیہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے، بتلانے کے لیے کہ حضرت مریم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حضرت مریم فرما رہی مجھے اولاد کیسے ہوگی، میری تو نکاح، میری تو شادی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل فرما رہے هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنْهُ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ہر کچھ کرنے پر قادر ہے۔ یہ کائنات اللہ نے بغیر اسباب اور نقشے کے بنائی ہے۔ جب حضرت آدم کو بغیر نقشے کے اللہ نے پیدا کر دیا تو عیسیٰ کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَلِنَجْعَلَهُ، اللہ اسی طرح کریں گے آیَةً لِلنَّاسِ، یہ تو اللہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت بی بی مریم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جس وقت پیدائش کے وقت تھا بی بی مریم بالکل لوگوں سے دور چلی گئی تھی، جہاں کھجور کے درخت تھے صرف اس جگہ پر چلی گئی جہاں پر لوگوں کی آبادی نہیں تھی۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بی بی مریم انتہائی پریشان کہ اب میں کیا کروں، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لوگوں کو کیا کہوں گی، لوگ تو تانے دیں گے، اس لیے کہ اللہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کر رہے ہیں وہ عمومی طور پر مزاج کے خلاف ہے، عادت کے خلاف ہے، جس طرح عمومی طور پر ہوتا ہے اللہ نے اس سے ہٹ کر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ، اللہ نے نسخہ بھی بتلا دیا کہ بی مریم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو اولاد دی ہے، ہم ہی اس کا بندوبست بھی کر رہے ہیں۔ جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لوگوں کے درمیان جائیں گی، لوگوں کی نظر پڑے گی، لوگ آپ سے سوالات کریں گے، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دینا، آپ نے کیا کہنا ہے؟ انی نذرت للرحمن، میں نے تو اللہ کے لیے صومن، روزے کی نیت کر لی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، اب تو میں کوئی بات نہیں کر سکتی۔ حضرت بی بی مریم کو اللہ نے کہہ دیا آپ روزے کی نیت کر لینا، آپ کہنا میں بات چیت نہیں کروں گی، میں اب روزہ ہے، میرا بات چیت کا روزہ ہے، میں کچھ بھی بولوں گی میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ میں بات اب نہیں کر رہی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اب لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، اے بی بی مریم یہ تو نے کیا کام کیا، تو نے بڑا عجیب کام کیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن یہ تو نے کیا کام کیا، تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، نہ آپ کے والد ایسے تھے نہ آپ کی والدہ ایسی تھی۔ اے مریم آپ نے یہ کیا کام کیا، آپ بغیر نکاح کے آپ کے یہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اللہ کہہ رہا آپ اس کی طرف اشارہ کر دینا۔ بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہیں،
اب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود کی صورت میں، دودھ پینے کی حالت میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دفاع کر رہے ہیں، اپنی ماں کی پاک دامنی کا دفاع کر رہے ہیں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اللہ مجھے نبی بنائیں گے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں میں مبارک رہوں گا، میں جہاں بھی رہوں میں برکت والا رہوں گا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اللہ کی سلامتی ہوگی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی اللہ کی سلامتی ہے، جس دن میں مروں گا اس دن بھی مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے، جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی اللہ مجھ پر اپنی سلامتی نازل فرمائیں گے۔ یہ اللہ حضرت بی بی مریم کی پاکدامنی بیان فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، جس مدت میں بچے بولتے نہیں اس مدت میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ ان کو کتاب عطا فرمائیں گے، اللہ نے باعث برکت اور مبارک بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، جس طرح یہ ماں کی گود میں بولے یہ بھی ایک معجزہ ہے، اس کے علاوہ اللہ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے تھے، بغیر باپ کے پیدائش یہ بھی ایک زندہ معجزہ ہے، اور نابینا شخص جو پیدائشی اندھا ہو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اللہ سے دعا کرتے اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی۔ اس وقت برس کے مریض تھے، حکمت اس دور میں بہت زیادہ عروج پر تھی، لیکن برس کے مریض کا علاج نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اللہ سے دعا کرتے اللہ شفا نصیب فرما دیتے، مردوں کو زندہ کرتے، حکمت عروج پر تھی لیکن مردوں کو زندہ کرنے پر کوئی قادر نہیں تھا، اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے مردے زندہ ہو جاتے۔ تو بے شمار مٹی کو لیتے، مٹی کے پرندے بناتے، پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، انہی معجزات میں سے ایک معجزہ زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ سورہ آل عمران میں ذکر کر رہے ہیں اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا، میں آپ کو موت دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی کیا کرتے ہیں، عیسائیوں نے، یہودیوں کی دیکھا دیکھی عیسائیوں کا بھی کیا عقیدہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا۔ بچپن ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام یہودی لگایا کرتے تھے کہ ان کی ماں فاحشہ ہے، انہوں نے غلط کام کا ارتکاب کیا جس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی وجہ سے یہودی بچپن سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دعوت دینی شروع کی، توحید کی طرف لوگوں کو بلایا اور اپنی نبوت کا کہا، تو یہودی آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے، آپ کے قتل کی کوشش کرنے لگے۔ یہودیوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو کسی طرح قتل کر دے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں تھے، اپنے کمرے میں تھے، یہودی آئے، یہودیوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ اب گھیرنے کے بعد یہودی اپنے میں سے ایک شخص کو اندر بھیجتے، ایک روایت میں ہے کہ اپنے میں سے ایک شخص کو اندر بھیجتے، اور تفسیر قرطبی کی روایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والے جو حواری ان کے پاس موجود تھے، ان پر ایمان لانے والے، ان میں سے کہتے ہیں کون آج میرے لیے قربانی دے گا، جو آج میرے لیے اپنی جان کی قربانی دے گا اللہ اس کو کل جنت میں میرا ساتھی بنائے گا۔ انہی کے حواریوں میں سے ایک حواری کہتا ہے میں قربانی دینے کے لیے اپنی جان کی تیار ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا عمامہ اس کو پہناتے ہیں، اپنی عصا اس کو پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں تم کمرے سے باہر نکل جاؤ، یہودی تمہیں قتل کر دیں گے۔ وہ جب کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی شبیہ ایسی ہوتی ہے گویا کہ بمشابہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہودی ان کو سولی پر چڑھا دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ورافعک الیہ، اللہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ یہودی یہ سمجھ رہے ہم نے قتل کر دیا، اللہ نے اعلان فرما دیا وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی،
یہودیوں نے نہ آپ کو قتل کیا، نہ وما صلبوہ، نہ آپ کو سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ آپ کو وفات دیں گے، اللہ آپ کو موت دیں گے۔ اگر یہودی سولی پر چڑھاتے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ یہ الفاظ استعمال نہ فرماتے کہ میں وفات دوں گا۔ اللہ نے تو اٹھا لیا، یہ قرآن تو امت محمدیہ پر نازل ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہو رہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں وفات دوں گا۔ انی متوفیکا، میں آپ کی زندگی کی مدت پوری کروں گا اور میں آپ کو وفات دوں گا۔ یہ متوفیکا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، ابھی وفات ہوئی نہیں ہے، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور ان کی وفات ہوگی۔ اور اللہ ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا، اور فرمارے اللہ کہ میں تمہیں پاک کر دوں گا۔ یہ جو لوگ آپ پر الزامات لگا رہے ہیں، چاہے یہودی آپ کی ماں پر الزام لگا رہے ہیں، آپ پر الزام لگا رہے ہیں، میں اس سے بھی آپ کو بری کر دوں گا۔ یہ جو عیسائی آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، میں اس سے بھی میں نے آپ کو پاک کر دیا۔ کس طرح کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات وضاحت سے رکھ دی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلا دیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ 25 دسمبر کے دن عیسائی یہ اس اعتبار سے اس کی خوشیاں مناتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اگرچہ کسی بھی مستند کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے ہی نہیں کہ پیدائش کس تاریخ کو ہوئی، کسی بھی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ پہلے عیسائیوں نے 19 جنوری شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد 20 مئی شروع کیا، پھر اس کے بعد فیصلہ روم کے بادشاہ نے یہ کیا کہ ہم 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن اس اعتبار سے منائیں گے کہ ہم سارے ایک جگہ جمع ہوں گے اور بائبل کو پڑھیں گے اور اس میں جو اچھی تعلیمات ہیں اس کا تذکرہ کریں گے۔ صرف ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ 25 دسمبر کو سارے عیسائی ایک جگہ جمع ہوں گے، بائبل پڑھی جائے گی اور اچھی تعلیمات کا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد اس میں آہستہ آہستہ خرافات شامل ہونے لگی اور یہ ایک تہوار اور ایک میلے کی صورت اختیار کر گئی۔ اور پھر اس کو یہ کہنا کہ مختلف الفاظ اس میں استعمال کرنا اور کہنا کہ اللہ نے بیٹا جنا، پھر عیسائیوں کی دیکھا دیکھی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے عام مسلمان بھی اس دن کو بطور خوشی کے منانا چاہتے ہیں، اور اس دن میں ہمارے عام مسلمانوں کے اسٹیٹس بھی ہوتے ہیں میری کرسمس، علامان والحفیظ، نقل کفر نباشت۔ میری کرسمس کا مطلب یہ کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور اللہ کہہ رہے میرے لیے سب سے بڑی گالی ہی یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم اللہ کے بارے میں بڑا الزام لگاتے اللہ پر کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی اولاد ہو، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ تو مسلمان اگر یہ کہے گا تو ایسا نہ ہو کہ ہم خوشی میں کہیں، ہم کسی کو دکھلانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کہیں، اور ہم اپنے ایمان اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے کسی کو خوش کرنے کے لیے، دکھلانے کے لیے، تو بڑے ہی گھاٹے کی بات ہے۔ اس لیے ایسے الفاظ سے ہم خود بھی اجتناب کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں کہ بھئی یہ الفاظ مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ الفاظ تو یہ تو کافروں کے ہیں۔ اگر ہم ان کی مشابہت کریں گے، من تشبہ بقوم فہو منہم، پھر ہمارا شمار کن میں ہوگا؟ کہ ہم عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کریں، یا یہ کہیں کہ ہمارا ملازم عیسائی ہے ہم اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا ملازم عیسائی ہمارے پاس کام کرتا ہے، اس کو کیک دے دیا، اس دن میں اس کو ہم نے عیدی دے دی، تو اس دن میں آپ کے لیے اس کو عیدی دینا، کیک دینا کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ 24 کو دے دیں یا 26 کو دے دیں، اس کو خوش کرنا ہے، یا تنخواہ میں اضافہ کر کے دے دیں، لیکن اس دن خوشی کے طور پر اس کو مبارکباد دینا، تحفہ تحائف دینا، کیک دینا مسلمانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایسی چیزوں سے ہم اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو پکا چھکا مسلمان بنائے، یہ کفریہ چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔